ہجوم دیکھ کے راستہ نہیں بدلتے ہم, کسی کے ڈر سے تقاضا نہیں بدلتے ہم. ہزار زیر قدم ہو راستہ کھاروں کا, ہزار زیر قدم ہو راستہ کھاروں کا, جو چل پڑے تو ارادہ نہیں بدلتے ہم. سنیں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں اقرا حسن کو جو مالیگاؤں جلسے کا ہے. اس سے پہلے بہترین بات سنتے ہیں. مجھے زندگی کا اتنا تجربہ تو نہیں, مگر محسوس کیا ہے سادگی میں لوگ جینے نہیں دیتے. چلے پہلے سنتے ہیں اقرا حسن کو. تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. اور ان کے لیے ایک شعر میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتی ہوں کہ ہجوم دیکھ کے راستہ نہیں بدلتے ہم, ہجوم دیکھ کے راستہ نہیں بدلتے ہم, کسی کے ڈر سے تقاضا نہیں بدلتے ہم. ہزار زیر قدم ہو راستہ کھاروں کا, ہزار زیر قدم ہو راستہ کھاروں کا, جو چل پڑے تو ارادہ نہیں بدلتے ہم. اب سے لگ بھگ 1 مہینہ پہلے ہم ہمارے نیتا آدرنی اکھلیش یادو جی کے ساتھ آپ کے پیارے سے شہر میں ہمیں آنے کا موقع ملا تھا, اور جتنی بارش اس دن تھی اتنا ہی پیار آپ سب نے ہمیں دیا تھا. ہم اس دن آپ کا پیار دیکھ کر ہم نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم انشاءاللہ مالیگاؤں تو جیت ہی جیت رہے ہیں, اور مالیگاؤں کے سہارے ہمارا آنا جانا بھی یہاں پر لگا رہے گا. یہ بنکروں کا شہر ہے, اور میں جہاں سے آتی ہوں وہ بھی بنکروں کا شہر ہے. مجھے اپنے شہر کی خوشبو یہاں آپ کے بیچ محسوس ہوتی ہے, اور میں امید کروں گی کہ جس طریقے سے میرے شہر کیرانہ والوں نے مجھے پیار دیا, اسی طرح آپ اپنی بیٹی کو یہاں سے نراش نہیں کریں گے بالکل بھی. یہ جو چناؤ ہے یہ بہت اہم چناؤ ہے, اس پہ پورے دیش کی نظر ہے, اور اس دیش کے جو حالات ہیں ایسا لگتا ہے کہ دور تباہی ہے, شیشے کی عدالت ہے اور پتھر کی گواہی ہے. تو اس دیش میں جو حالات اس ناپاک بھاجپا سرکار نے بنا رکھے ہیں ان کو بدلنے کا یہ آپ کے ہاتھ میں موقع ہے. اور میں جس پارٹی سے نمائندگی کر رہی ہوں, جس پارٹی کے ذریعے میں آپ کے بیچ پہنچی ہوں, وہ واحد ایک ایسی پارٹی ہے جس نے بھاجپا سرکار کو 400 پار سے 240 پر لا کر کھڑا کر دیا. یہ بہت بڑی بات ہے, اس بات کی بہت بڑی اہمیت ہے, کیونکہ اگر ہم سنگھرش نہ کرتے, اگر سماجوادی پارٹی انڈیا گٹھ بندھن کو 37 MP کے روپ میں اتنا بڑا یوگدان نہ دیتی تو یہ وقف کا بل کب کا پاس کر چکے ہوتے. یہ سماجوادی پارٹی اور سماجوادیوں کی ہمت تھی کہ آج وقف کا بل پاس نہیں ہوا ہے, اور ہمارے پاس اب بھی موقع ہے, اور ہم جی جان لگا دیں گے لیکن پاس اسے ہونے نہیں دیں گے بالکل بھی. تو ایسی پارٹی جو ہمیشہ سے غریبوں کی, مظلوموں کی, کسانوں کی, مہیلاؤں کی, پچھڑوں کی, مسلمانوں کی بات کرتی ہو, آج آپ کو مالیگاؤں والوں کو یہ موقع ملا ہے, بہت خوبصورت موقع, کیونکہ بہت شاندار کینڈیڈیٹ ہماری پارٹی نے یہاں پر اتارا ہے. اگر آج بھی چوک ہو گئی تو ایسے پڑھے لکھے ہمت والے لوگ سیاست میں آنا چھوڑ دیں گے. اس لیے آپ کو ضرورت ہے کہ آپ نیت کی پہچان کریں. جو پارٹی بھاجپا سے ایسے صوبے میں لڑنے کا کام کر رہی ہے جہاں بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں, جہاں ہمیں چنت کر کر کے جیلوں میں بھرا جا رہا ہے, ہم پر اتیاچار کیے جا رہے ہیں, اگر ایسی پارٹی کی نیت پہ بھی کسی کو شک ہے تو وہ صحیح سمجھ راجنیتی کی نہیں رکھتے ہیں. آپ کے بیچ سے جو نمائندگی کر رہے ہیں آپ نے انہیں موقع دیا, 2 موقع دیے. آج میری بہن نے ہمت کری ہے, اور میں آپ سے بس یہی وعدہ لینے آئی ہوں کہ جو پیار آپ نے ہمیں دکھایا ہے
جو پیار آپ ہمیشہ ہم پر برساتے ہیں، اس پیار کو کیا آپ آنے والی 20 تاریخ میں ووٹوں میں تبدیل کرنے کا کام کریں گے؟ دوستو جلسہ کی ویڈیو سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ یہ دوستو بہشتی زیور کتاب سے ضروری بات سنتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کے حق میں کچھ کمی ہو گئی ہو تو ان میں جو حق ادا کرنے کے قابل ہوں ادا کرے یا معاف کرائے۔ مثلا کسی کا قرض رہ گیا تھا یا کسی کی خیانت وغیرہ کی تھی اور جو صرف معاف کرانے کے قابل ہوں ان کو فقط معاف کرائے۔ مثلا غیبت وغیرہ کی تھی یا مارا تھا اور اگر کسی وجہ سے حقداروں سے نہ معاف کرا سکتا ہے نہ ادا کرا سکتا ہے تو ان لوگوں کے لیے ہمیشہ بخشش کی دعا کرتا رہے۔ خاص قیامت کے دن کا ذکر۔ جب سور پھونکنے سے تمام دنیا فنا ہو جائے گی، 40 برس اسی سنسانی کی حالت میں گزر جائیں گی، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوسری بار سور پھونکا جائے گا اور پھر زمین و آسمان اسی طرح قائم ہو جائے گی اور مردے قبروں سے زندہ ہو کر نکل پڑیں گے اور میدان قیامت میں اکٹھے کر دیے جائیں گے اور آفتاب بہت نزدیک ہو جائے گا جس کی گرمی سے لوگوں کے دماغ پگھلنے لگیں گے اور جیسے جیسے لوگوں کے گناہ ہوں گے اتنا ہی پسینہ یا نکلے گا اور لوگ اس میدان میں بھوکے پیاس کھڑے کھڑے پریشان ہو جائیں گے۔ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے لیے اس میدان کی مٹی مثل میدے کے بنا دی جائے گی اور اس کو کھا کر بھوک کا علاج کریں گے اور پیاس بجھانے کو حوض کوثر پر جائیں گے۔ پھر جب میدان قیامت میں کھڑے کھڑے دق ہو جائیں گے، اس وقت مل کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پھر اور نبیوں کے پاس اس بات کی سفارش کرانے کے لیے جائیں گے کہ ہمارا حساب کتاب اور کچھ فیصلہ جلدی ہو جائے۔ سب پیغمبر کچھ عذر کریں گے اور سفارش کا وعدہ نہ کریں گے۔ سب کے بعد ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر وہی درخواست کریں گے، آپ حق تعالیٰ کے حکم سے قبول فرما کر تمام محمود میں ایک مقام کا نام ہے، تشریف لے جا کر شفاعت فرمائیں گے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ ہم نے سفارش قبول کی، اب ہم زمین پر اپنی تجلی فرما کر حساب و کتاب کیے دیتے ہیں۔ اول آسمان سے فرشتے بہت کثرت سے اترنا شروع ہوں گے اور تمام آدمیوں کو ہر طرف سے گھیر لیں گے۔ پھر حق تعالیٰ کا عرش اترے گا، ان پر حق تعالیٰ کی تجلی ہوگی اور حساب و کتاب شروع ہو جائے گا اور اعمال نامے اڑائے جائیں گے۔ ایمان والوں کے دائیں ہاتھ میں، بے ایمانوں کے بائیں ہاتھ میں، اور ایمان تو لینے کی ترازو کھڑی کی جائے گی جس سے سب نیکیاں اور بدیاں معلوم ہو جائیں گے اور پل صراط پر چلنے کا حکم ہوگا۔ جس کی نیکیاں طول میں زیادہ ہوں گی وہ پل صراط سے پار ہو کر بہشت میں پہنچ جائے گا، اور جس کے گناہ زیادہ ہوں گے اگر اللہ تعالیٰ نے معاف نہ کر دیے ہوں گے وہ دوزخ میں گر جائے گا، اور جس کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے ایک مقام ہے اعراف، جنت اور دوزخ کے بیچ میں، وہ وہاں رہ جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء علیہ السلام اور عالم اور ولی، رشید اور حافظ اور نیک بندے گناہ گار لوگوں کو بخشوانے کے لیے سفارش کریں گے، ان کی سفارش قبول ہوگی، اور جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ دوزخ سے نکال کر بہشت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح جو لوگ اعراف میں ہوں گے وہ بھی آخر کو جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، اور دوزخ میں خالی وہی لوگ رہ جائیں گے جو بالکل کافر اور مشرک ہیں، اور ایسے لوگوں کو کبھی دوزخ سے نکلنا نصیب نہ ہوگا۔ جب سب جنتی اور دوزخی اپنے ٹھکانے ہو جائیں گے اس وقت اللہ تعالیٰ جنت دوزخ کے بیچ میں موت کو ایک مینڈے کے صورت ظاہر کر کے سب جنتیوں اور دوزخیوں کو دکھا کر اس کو ذبح کرا دیں گے اور فرما دیں گے کہ اب نہ جنتیوں کو موت آئے گی اور نہ دوزخیوں کو آئے گی، سب کو اپنے اپنے ٹھکانے پر ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا۔ اس وقت نہ جنتی خوشی کی
کوئی حد ہوگی اور نہ دوزخیوں کے صدمے اور رنج کا کوئی انتہا ہوگی۔ بہشت کی نعمتوں اور دوزخ کی مصیبتوں کا ذکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے واسطے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی آدمی کے دل میں ان کا خیال آیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی عمارت میں ایک اینٹ چاندی کی ہے اور ایک اینٹ سونے کی۔ تو ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے اس پیارا سے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اور دوسری ویڈیو کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے ثاقب میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔